السلام علیکم، میں ہوں عمران اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عمران اعظم ویوز۔ سب سے پہلے تو بہت معذرت کہ عید کی تعطیلات کے دوران جو ویلاگ کا سلسلہ تھا وہ جاری نہیں رکھ سکا، لیکن اب ایک دفعہ پھر یہ سلسلہ بحال ہوا ہے اور انشاءاللہ اب یہ جاری رہے گا۔ اس دوران جو ہے عید کی تعطیلات کے دوران بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں، بڑی بڑی خبریں آئیں امریکہ سے لے کے پاکستان تک، اور ہر طرف ایک بھونچال مچ گیا۔ اور ان خبروں کو دیکھ کے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جو دو بڑی خبریں پاکستان کے حوالے سے تھی، ایک تو صدر پاکستان آصف علی زرداری کی بیماری کی خبر تھی، اور دوسری خبر جو ہے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں 2.5 گھنٹے طویل جو علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف کی ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے تھی۔ یہ دونوں خبریں جس طرح سوشل میڈیا پر ان کو پروپیگیٹ کیا گیا، ان سے تو مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جب میں دوبارہ اسلام آباد پہنچوں گا تو اللہ نہ کرے خدا نخواستہ جو ہے آصف علی زرداری اس دنیا میں نہیں ہوں گے، اور دوسری خبر یہ کہ عمران خان بالکل آزاد باہر آزاد فضاؤں میں وہ سانس لے رہے ہوں گے۔ لیکن جب میں اسلام آباد واپس پہنچ گیا ہوں تو الحمدللہ آصف علی زرداری بھی اب ان کی صحت تیزی سے بہتر ہو رہی ہے، اور دوسری بات کہ عمران خان کی رہائی کا ابھی فی الحال دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے۔ اس میں جو آصف علی زرداری کی بیماری کے حوالے سے خبر تھی، افسوسناک پہلو اس کا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اتنے بونڈے انداز میں اس کو پروپیگیٹ کیا گیا، اور جس طرح کا منفی پروپیگنڈا کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ کسی کی بھی بیماری ہو، کوئی سیاسی رہنما ہو، سماجی شخصیت ہو یا کوئی عام انسان ہو، اس کی بیماری پہ جو دشمن بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، لیکن جس طرح سوشل میڈیا پر ایک جو مخصوص سیکٹر کی جانب سے، جس میں بلا شبہ جو ہے پی ٹی آئی کے لوگ سب سے زیادہ متحرک تھے، جس طرح کے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی گئیں اور جس طرح کی میمز بنائی گئیں، وہ میرے خیال میں انتہائی افسوسناک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری خبر آئی تھی کہ اہم ترین ملاقات ہوئی ہے علی امین گنڈاپور کی، اور عمران خان نے گو ہٹ دے دیا، عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کا پیغام پہنچا دیا گیا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ سلسلہ اب جو ہے کہاں تک پہنچ گیا ہے، اور 99 پہ ہیں اب پی ٹی آئی کے اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات، اور بس بڑا بریک تھرو ہونے والا ہے۔ لیکن ثابت یہ ہوا کہ جناب اس میں مذاکرات اگر پس پردہ ہو بھی رہے ہیں، جس کا قوی امکان ہے کہ ہو رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کے بیانات سامنے آئے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مذاکرات تو کبھی رکے ہی نہیں تھے، صرف 24 نومبر کے بعد ان میں کچھ تعطل آیا تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے مذاکرات جو ہے جاری ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ایسا لگا ہے کہ جناب شاید کوئی چیز تیزی سے ڈیولپمنٹ ہوگی، لیکن اب ایک دفعہ پھر جو ہے وہ چیزیں پس پردہ چلی گئی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ چیزیں مکمل طور پر رک گئی ہیں، چیزیں پس پردہ چل رہی ہیں۔ اب اس سب کے ساتھ جو ہے پی ٹی آئی بھی کچھ سیانی ہو گئی ہے۔ سوشل میڈیا پہ جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پی ٹی آئی کی جو لب و لہجہ تھا، جو ٹویٹر اکاؤنٹ تھے، سوشل میڈیا ہینڈلز تھے، ان پہ جو ہے کافی اس میں نرمی آ گئی ہے۔ لیکن آج جو ہے کچھ بیانات سامنے آئے ہیں، اس میں بیرسٹر گور کا اہم بیان سامنے آیا ہے، اور پی ٹی آئی کے جو اندرونی اختلافات تھے ان پہ بھی آج پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کا ایک اہم اجلاس ہوا ہے، اور اس میں جو علی امین گنڈاپور ہیں ان کا جو بیان تھا عاطف خان، شرح ترکی اور دوسرے پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف، اس پر بڑی ہی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ان تمام خبریں جو ہے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا مختصراً، لیکن اس کے بعد ایک اہم ڈیولپمنٹ اور ہوئی ہے کہ آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے اہم رابطہ ہوا ہے، ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اس میں اہم گفتگو ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جو سندھ ہائی کورٹ کا ارسا کا جو پانی کی دستیابی کے حوالے سے جو ایک سرٹیفکیٹ ارسا نے جاری کیا تھا، اس پر حکم امتناع جاری ہوا ہے۔ پانی کا ایشو، نہروں کا ایشو اس وقت پیپلز پارٹی کے لیے وہ زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی اس پر سراپا احتجاج ہے، اس پر بھی کئی طرح کے سوالات اٹھائے۔ ان سب خبروں پہ ایک ایک کر کے میں مختصراً اپنا تجزیہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور آج کی ڈیولپمنٹ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی خبر پہ آ جاتے ہیں کہ آج پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اور اس میں جو اندرونی اختلافات ہیں پی ٹی آئی کے، جو اب اندرونی نہیں رہے، وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے جس طرح کی تنقید کی ہے اور جس طرح پی ٹی آئی کے لیڈروں کو سازشی کہا ہے،
اس کے بعد جو عاطف خان، شہرام ترکی اور دیگر جو رہنما ہیں وہ بڑے ہی جو رنجیدہ ہیں اور انہوں نے کھل کر اس پر اپنے تفضات کا بھی اظہار کیا۔ آج بھی جب یہ اجلاس ہوا، بند کمرے میں باتیں ہوئیں اور اس پر جو ہے تفضات کا اظہار کیا گیا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے۔ میڈیا سے گفتگو میں جو عاطف خان تھے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں عمران خان نے یہ واضح ہدایت دی تھی کہ مجھے آپ لوگوں کی 2 سے 3 لوگوں کی قومی اسمبلی میں ضرورت ہے۔ اس میں پھر جو بات جب بیرسٹر گور سے ان سے پوچھا گیا کہ کیا عمران خان نے کسی گفتگو میں سازشی لفظ کا استعمال کیا ہمارے بارے میں، تو بیرسٹر گور جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں انہوں نے اس کو یکسر مسترد کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ایسی کوئی بات عمران خان نے کسی بھی لمحے نہیں کی۔ اس کے بعد جو ہے جو پارلیمنٹ کی راہداریوں میں مختصر میڈیا ٹاک ہوئی بیرسٹر گور کی بھی، اور انہوں نے کیا کہا اس میں جب ان سے ایک سوال کیا گیا کہ امریکی کانگریس میں جو اس وقت قانون سازی ہو رہی ہے، جو بل ہو رہا ہے سامنے آیا ہے جس میں پرسن اسپیسیفک بل ہے، آرمی چیف کے حوالے سے اس میں کچھ شکیں شامل کی گئی ہیں، اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ تو انہوں نے اس کو یکسر مسترد کر دیا۔ گویا پی ٹی آئی بھی اب سیانی ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی ایک طرف سے تو امریکہ سے پریشر بڑھا رہی ہے پاکستان کے اداروں پہ، حکومت پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ڈینائی بھی کر رہی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گویا وہ یہ تسلی دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ امریکی کانگریس مین جو ہیں انہیں پاکستان کا یا پی ٹی آئی کا بہت درد ہے، بہت غم ہے، ہمیں اس میں ہمارا کوئی اس میں حصہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکی کانگریس میں بے شمار قسم کی قراردادیں آتی رہتی ہیں، آئے روز قانون سازی ہوتی رہتی ہے، لہٰذا اس جو قانون سازی ہے اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک یہ بازگشت ہے کہ ایک امریکی جو اعلیٰ سطح وفد بھی پاکستان آ رہا ہے، تو ان سے پوچھا گیا بیرسٹر گوہر سے کہ کیا آپ کا اس سے کوئی رابطہ ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے بھی جب خبر ہوئی، بات ہوئی، تو انہوں نے اس پر بھی گول مول جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ جتنی خبر صحافیوں کے پاس ہے رابطوں کی، اتنی ہی میرے پاس ہے۔ اور لیکن اس کے بعد ایک بات انہوں نے کہی کہ جو عید کے بعد ایک ہر طرف یہ کہا جا رہا تھا کہ عید کے بعد شاید کوئی گرینڈ الائنس بن جائے گا، عید کے بعد پی ٹی آئی کوئی فیصلہ کن تحریک شروع کرے گی، وہ بھی معاملہ ابھی تک کھٹائی میں پڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا بار بار ویلاگز میں کہ اس جو اپوزیشن گرینڈ الائنس ہے یا کوئی بھی ممکنہ تحریک ہے، اس کی کنجی جو ہے، اس کی چابی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں ہے، اور فضل الرحمان اتنے جلدی جو ہے پی ٹی آئی کے جو جانچے میں آنے والے نہیں ہیں، اور آج اس کا اعتراف بھی دبے الفاظ میں کیا ہے بیرسٹر گور نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 15 اپریل کو جو جے یو ایف اے کی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوگا، اس کے بعد جو ان کا موقف ہوگا، جو فیصلہ ہوگا، فضل الرحمان اس سے آگاہ کریں گے، اس کے بعد ہی بات آگے بڑھے گی۔ اس کے بعد جو اندرونی اختلافات ہیں اس پر بیرسٹر گور نے کہا تھا کہ پارٹی کے اندر کی باتیں ہیں، یہ اندر ہی رہنی چاہیے، ہم جمہوری پارٹی ہیں، کسی کو بولنے سے منع نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ باتیں باہر نہیں آنی چاہیے۔ گویا پی ٹی آئی کے اندر جو اب اختلافات ہیں یہ عمران خان کے لیے نقصان کا باعث بن رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کا جو فوکس ہے وہ اس وقت عمران خان کی رہائی ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یہ فوکس کہیں اور ڈائیورٹ ہو رہا ہے، آپس کی لڑائیاں جو ہے آگے بڑھ رہی ہیں۔ لیکن اس سب کے ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ جو کچھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو رابطے ہیں وہ بیرسٹر سیف اور جو ہے علی امین گنڈا پور کے ہیں، اور عمران خان کی انہیں تائید بھی حاصل ہے۔ اعظم سواتی کا جو بیان آیا تھا وہ تو اس نے پی ٹی آئی کا جو بیانیہ تھا کہ ہم مذاکرات نہیں کر رہے، بات چیت نہیں ہو رہی، خان صاحب نہیں مان رہے، اس کا تو پرخچے اڑا کے رکھ دیے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل میری بھی جب بات ہوئی عمران خان سے، عمران خان نے کہا ہے کہ بالکل مذاکرات کیے جائیں، بات آگے بڑھائی جائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن اسے سر دست اوپن نہ کیا جائے۔ اس سے یہ ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جو عمران خان ہیں وہ بھی اب جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے خواہاں ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ اب جو ہے انہیں باہر آ جانا چاہیے۔ میں نے بار بار اپنے ویلاگز میں یہ کہا کہ عمران خان کا باہر آنا کوئی ان کی آزادی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ باہر آئیں گے وہ فوراً الیکشن ہو جائیں گے، ان کا باہر آنا ان کی پارٹی کی سروائیول کے لیے بڑا ضروری ہے۔ جس طرح کے اختلافات پارٹی کے اندر کئی اب دڑے بن چکے ہیں، عمران خان جب باہر آئیں گے تو یہ سارے درے ختم ہو جائیں گے اور ایک ہی آواز ہوگی عمران خان کی، سب اسی پہ لبیک کہیں گے۔ کیونکہ اس وقت جو علیمہ خان اپنی گفتگو کر رہی ہیں، سلمان اکرم راجہ
کا اپنا ایک وکلا کے ساتھ ایک الائنس ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے، جبکہ دوسرے جو سیاسی رہنما ہیں ان کا اپنا ایک گروپ بنا ہوا ہے۔ عاطف خان الگ کچھ کہہ رہے ہیں، بیرسٹر جو گور ہے ان کی اپنی ایک سوچ ہے، وہ ایک دھیمے مزاج کے شخص ہیں اور وہ دھیمے انداز میں ہی آگے بڑھ رہے ہیں، جبکہ جو ہے علی امین گنڈا پور ایک اور پچ پر کھیل رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ جو دوسری خبر جو آج ڈیولپمنٹ حکومت کے لیے بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اس میں کئی باتیں تو جو دفتر خارجہ کی جانب سے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں وہ رسمی قسم کی ہیں، لیکن اہم جو چیز ہے کہ اسحاق ڈار اور مارکو روبیو جو ہے امریکی وزیر خارجہ، ان کا رابطہ ہوا ہے، اور اس پہ اہم چیز جو ہے جو امریکہ میں جو فوجی ساز و سامان امریکہ چھوڑ کے گیا تھا افغانستان میں، اس پر تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان اس پر اپنے تفاوضات کا بار بار اظہار کر چکا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف وہی اسلحہ استعمال ہو رہا ہے۔ ٹرمپ بھی یہ بیان دے چکے ہیں کہ ہم امریکہ جو افغانستان سے وہ اسلحہ واپس لیں گے، اس پر بات چیت ہوئی ہے، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ اگر اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے تو یقیناً پاکستان کا جو افغانستان کے اندر یا بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس پر قابو پانے میں بڑی حد تک مدد ملے گی۔ اس کے بعد ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے، اور تجارت، سرمایہ کاری سمیت دیگر شعبوں میں دونوں رہنماؤں نے دلچسپی کا اظہار کیا۔ یہ بات میرے خیال میں ہضم کرنے والی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کے 29% ٹیرف پاکستانی کی برآمدات پہ عائد کیا گیا ہے، اس کے جو عمل سے ثابت ہو گیا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ جو شراکت داری میں یا سرمایہ کاری میں یا بزنس میں یا ٹریڈ میں کس حد تک دلچسپی رکھتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اسحاق ڈار اور انہوں نے اس بات پہ بھی اتفاق کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان یا سیاسی شخصیات یا حکومتوں کے درمیان قریبی جو رابطے ہیں وہ رہنے چاہیے۔ گویا ایک خوشائند بات یہ ہے کہ ایک بڑے اعلیٰ سطح پر یہ رابطہ ہوا ہے، اور اب اس سے شاید حکومت کے لیے بھی کچھ آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اب اس کے بعد جو تیسری خبر ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پورا سندھ سراپائی احتجاج ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے ڈبل گیم کر رہی ہے۔ آصف علی زرداری نے جولائی میں ہونے والا جو اجلاس تھا اس میں منظوری دی تھی جو ہے جو نہروں کی، جس میں جولستان کینال سر فہرست ہے۔ اب جو ہے پیپلز پارٹی اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ اس میں پیپلز پارٹی تو بار بار کہہ چکی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ بھی کہہ چکے ہیں کہ آصف علی زرداری کے پاس کوئی نہروں کی بنانے کا کوئی یا ایسے منصوبوں کی منظوری کا کوئی اختیار کسی صورت نہیں ہے۔ اگر کوئی صوبہ نہر بنانا چاہتا ہے تو اس میں صدر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صدر نے جب یہ صدر کے پاس یہ میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں صدر نے یہی کہا کہ بالکل ایگریکلچر ہونی چاہیے، ایگریکلچر کو فروغ ملنا چاہیے، لیکن اس کے لیے جو ہے اگر کوئی نہر نکالی جا رہی ہے، ایسا کوئی منصوبہ ہے کینالز کا، تو تمام صوبوں سے مشاورت ہونی چاہیے۔ سندھ کا یہی موقف ہے کہ ہمارے حصے کا پانی جو ہے ان کینال میں جائے گا، اور آبی ماہرین بھی اس پر واضح دو ٹوک موقف اختیار کر چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بے بنیاد بات ہے کہ جی چناب سے پانی جو ہے لیا جائے گا، ایسی بات ہر صورت نہیں ہے۔ جو ایک سسٹم ہے انڈس واٹر سسٹم، اب اس کے تحت جو بھی پانی جائے گا وہ سندھ کے حصے سے ہی جائے گا، اور پھر آگے جب سندھ میں پہلے ہی پانی کی کمی ہے، پنجاب کے جو کئی علاقے خود پانی کا کمی کا شکار ہیں، اور جب یہ پانی نہروں کے ذریعے اگر بنتا بھی ہے، ڈائیورٹ ہو کے چولستان کی طرف جائے گا اور 12 ایکڑ زمین سراب ہوگی، تو باقی پنجاب کے جو علاقے ہیں یا سندھ ہے وہاں پہ کاشتکاری کیسے ہوگی؟ سندھ کی تمام جو سیاسی جماعتیں، تمام جو کاشتکاروں کی تنظیمیں ہیں، وہ سب اس پہ سراپائے احتجاج ہیں، اور آج پھر اس پہ جو یہ کہا گیا تھا کہ ارسا نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ پیپلز پارٹی کا موقف یہی ہے کہ اس کو مشترکہ مفادات کونسل میں لایا جائے، وہ ابھی تک نہیں لایا جا سکا۔ تو سندھ ہائی کورٹ نے انڈس ریور سسٹم اتھارٹی یعنی ارسا کے پانی کی دستیابی کے سرٹیفکیٹ کے خلاف حکم امتناع جاری کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں ارسا کی تشکیل اور نہروں کی تعمیرات کے لیے پانی کی دستیابی کے سرٹیفکیٹ کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران درخواست دار کسان کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ارسا میں سندھ سے رکن کی تعیناتی نہ ہونے کے باعث اس کی تشکیل اور تمام فیصلے غیر قانونی ہیں۔ اس پر جو عدالت نے وفاقی حکومت سے 18 اپریل تک جواب طلب کر لیا ہے، اور دوسری جانب عدالت نے ارسا میں سندھ کے رکن کی تعیناتی نہ ہونے پر سیکرٹری وزارت پانی و آبی ذخائر اور وفاقی سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے دونوں افسران کو 7 مئی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ اب جناب اس کے بعد جو ہے بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کر کے جو درخواست دار کے وکیل تھے اور پی پی رہنما ضمیر گمرو، انہوں نے یہ کہا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے حکم امتناع کے بعد اب کینالز کی تعمیر نہیں ہو سکے گی، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ کو پتہ ہے کہ ارسا نے
25 जनवरी को चोलिस्तान और थल कैनाल की तामीर के लिए पानी की फराहमी का सर्टिफिकेट जारी किया था। अब इस पे जो है हुक्म इम्तना जारी कर दिया है, क्योंकि इरसा की तश्कील ही नहीं थी। इससे पहले सिंध के जो मेंबर थे उन्होंने जो है इस पर इख्तलाफी नोट भी लिखा था कि ऐसा मुमकिन नहीं है, पानी कम है, लिहाजा दरियाए सिंध पे कोई मज़ीद जो है नहर नहीं बनाई जा सकती। अब इस सारे सिनारियो में जो अब तक का जो हासिल कलाम है इस पूरे हफ्ता 10 दिन का, कि जनाब PTI और इस्टबलिशमेंट के दरमियान पस पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन जहां नून लीग इस पे परेशान है वहीं नून लीग इसकी तरदीद भी कर रही है। लेकिन इस्टबलिशमेंट की जानिब से अभी तक कोई वाज़ेह इस पर, जिस तरह की कोई ज़राए से खबरें जारी होती थी कि ऐसी कोई खबर नहीं है, बेबुनियाद बातें हैं, तो उस तरह की खबर कोई सामने नहीं आई। गोया पसे पर्दा तो कुछ चल रहा है, लेकिन सरे दस्त है। फौरी तौर पर आप कहें कि फ्रूटफुल होगा इनका नताइज, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, इसमें वक्त ज़रूर लगेगा। दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त दहशतगर्दी की सूरत हाल है और जो अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ आयद हो गया, उसके बाद यकीनन पाकिस्तानी मैशियत पे एक दबाव आएगा। उसकी काउंटर जो हिकमत अमली मरतब की जा रही है, लेकिन जो है सरे दस्त है, वो कोई ठोस हिकमत अमली नहीं है। ये जो है इसका इम्पेक्ट पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा, इस पे जो है ना एक अलग से मैं व्लॉग करूँगा और आपको उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा कि पाकिस्तान को किस हद तक ये जो अमरीकी टैरिफ है वो डेंट डाल सकता है पाकिस्तानी मैशियत को। इस सारे सूरत हाल में अब इमरान खान की रिहाई मेरे ख्याल में रियासत के लिए बड़ी ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 1.5 साल यही होता है कि सियासी रहनुमाओं को अंदर रखा जाता है। आपने नवाज शरीफ साहब को भी देखा कि वो तो बहुत जल्दी रिहा हो गए थे, लेकिन अब जो है सूरत हाल ये है कि इमरान खान ने बड़ी जवाम मर्दी के साथ 1.5 साल की जेल काटी है। और अब सिर्फ नुक्ता जो फंसा हुआ है वो ये है कि इमरान खान नहीं चाहते कि कोई डील का तासर मिले, कि जी वो डील करके बाहर आए हैं। सिर्फ इस बात पे बात जो है सुई अटकी हुई है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्हें कोई हीरो बनाकर जेल से बाहर नहीं निकालना चाहती, कि पहले ही उनकी मकबूलियत इस वक्त जो है अपने उरूज पर है और वो अगर बगैर किसी डील के तासर के बाहर आ जाते हैं तो वो लार्जर देन लाइफ एक फिगर बन सकते हैं। तो इस सब पे जो मज़ीद डेवलपमेंट होंगी आपके सामने रखूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। व्लॉग अगर पसंद आए जिसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।